نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا کڈز مدنی چینل کا بڑا پیارا سا پروگرام ہے جس کا نام ہے نور والی کتاب. کیا نام ہے؟ نور والی کتاب. اور نور والی کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن شریف، قرآن کریم جو اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائی آخری امت کی ہدایت کے لیے. تو ہم اپنے اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس میں قرآن مجید سے متعلق ہی ڈسکشن کریں گے، گفتگو کریں گے. قرآن مجید کے علوم، اس میں کن کن چیزوں کا بیان ہے، اس کو بھی ہم بیان کرنے کی، ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنیں گے اور پھر علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پہلے سیگمنٹ کی طرف بچوں پڑھنا ہے جو کہ سیگمنٹ بھی ہوگا اور ہماری ایک چھوٹی سی کلاس بھی ہوگی، اور اس کا نام کیا ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. تجوید کلاس اس سیگمنٹ کا آغاز ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے چھوٹے سے قاری صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے. جی قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانی. تو آج ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب میں آپ کون سی سورت اور اس کی آیات سنانا چاہیں گے؟ سورۃ اللیل کی چند آیات تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ. سورۃ اللیل کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. چلے جناب، سورۃ اللیل کی آیات سے ہم اپنے اس پروگرام اور سیگمنٹ کی ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. ہمارے دعان بھائی نے سورۃ اللیل کی چند آیات کی تلاوت کی. بڑا پیارا ان کا انداز تھا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم نے تجوید کلاس میں تجوید کا ایک قاعدہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بہت آسان گفتگو ہوگی، آپ سمجھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتا چلا جائے گا. سمجھنے کی کوشش کریں گے. انسان جب کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نیت بھی خالص ہوتی ہے سیکھنے سمجھنے کی اور توجہ بھی دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور سمجھانے والا جتنی بھی کوشش کر لے، سامنے والے نے نہیں سمجھنا تو پھر سمجھ میں تو آپ سمجھیں گے جی.
تو آج ہم ایک قاعدے کے بارے میں جانیں گے جو مدنی قاعدہ میں پورا اس کا ایک لیسن بھی موجود ہے، سبق بھی موجود ہے، اور وہ قاعدہ اور وہ اصول ہے تشدید کا۔ کس کا؟ تشدید کا نام سنا آپ نے؟ تو بچوں آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کئی کلمات کے اوپر 3 دانت والی ایک شکل ہوتی ہے، 3 دندان والی، دندان کہتے ہیں دانت کو، 3 دانتوں والی، اس کے 3 کنارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، جس طرح ڈبلیو ہوتا ہے نا، انگلش میں ڈبلیو دیکھا آپ نے، تو اسی سے ملتی جلتی ایک شکل ہوتی ہے جو حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دانت والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور جس حرف پر وہ تشدید آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد کا مطلب تشدید والا حرف۔ جب آپ نے کسی بھی حرف کو مشدد کہہ دیا تو مطلب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی حرف کو کہیں کہ یہ مشدد ہے اور اس پر تشدید نہ ہو، 3 دانت والی شکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی حرف کے اوپر 3 دانت والی شکل یعنی تشدید آئے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس حرف کا نام کیا ہوگا؟ مشدد۔ جی، تو تشدید اور مشدد کا آپ کو پتہ چل گیا کہ 3 دانت والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر وہ شکل آئے گی، وہ چیز آئے گی، تشدید آئے گی، اس کو مشدد کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشدید والے یعنی کہ مشدد حرف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تو بچوں مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2۔ ہاں، یہ اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ ویسے حروف 1 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں لیکن مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ 1 مرتبہ ہم پڑھیں گے مشدد حرف کو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ پڑھیں گے اس مشدد حرف کی اپنی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، اس کے اوپر ہے، اس سے پہلے والے حرف پر ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے جو بھی صورتحال ہوگی، لیکن پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کر اور 1 مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ یا اپنی حرکت کے مطابق۔ آج دیکھتے ہیں سورۃ اللیل کی آیات میں ہمیں بہت سارے متعدد حروف ایسے نظر آ رہے ہیں جن پر تشدید ہے، جو کہ مشدد ہے، اور جن کو ہم نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 2 مرتبہ۔ دیکھیں سورۃ اللیل کی سب سے پہلی آیت اور اس آیت کا سب سے پہلا کلمہ واللیلی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی۔ اس میں آپ دیکھیں لام کے اوپر 3 دانت والی شکل نظر آ رہی ہے، اس شکل کو کیا کہیں گے؟ اور لام پر یہ شکل آ گئی یعنی کہ تشدید آ گئی تو لام خود کیا ہو گیا؟ اور قاعدے کے مطابق اب لام کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ہم نے؟ جب ہم ہجے کرتے ہیں نا بچوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس کو 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا 2 مرتبہ۔ تو اب دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے اور لام سے پہلے والے حرف یعنی کہ واو پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے، تو ان دونوں حرکتوں کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے لام کو 2 مرتبہ۔ کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں واو لام زبر ول، لام یا زبر لئی، واللئی۔ دیکھیں پڑھنے میں بھی 2 دفعہ ہو رہا ہے، یہ واللئی، یہ 2 مرتبہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ کیا تھا؟ مشدد حرف تھا۔ آگے چلتے ہیں، دوسری آیت کا پہلا کلمہ ہے والنہاری۔ دیکھیں نون کے اوپر تشدید آئی، یہ مشدد ہو گیا، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کر یعنی کہ اس واو کے زبر کے ساتھ ملا کر، اور 1 مرتبہ اس کے اپنے زبر کے ساتھ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ واو نون زبر ون، نون زبر نا، وننا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے دیکھیں تجلا، جیم لام زبر جل، لام کھڑا زبر لا، جل لا۔ تو یہ انداز ہوتا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کے ہم سیگمنٹ میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کر پائے، اللہ پاک ہمیں درست انداز میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ تشدید کیا ہوتی ہے، جس حرف پر یہ تشدید ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس حرف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام آپ لوگ بتائیں گے بھائی؟ بتائیں گے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاءاللہ، سورت اور آیات کے فضائل دوسرا سیگمنٹ ہے، اور آج ہم قرآن مجید کی جس سورت کی فضیلت جانیں گے وہ سیکوینس کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ دوسری سورت ہے۔ سیگمنٹ بھی دوسرا ہے۔ قرآن مجید کی جس سورت کی فضیلت جانیں گے وہ سورت بھی کون سی ہے؟ اور وہ مدنی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ اس کا نام بتائیں گے آپ لوگ؟ بتا دیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ یا اردو میں کہیں گے تو سورہ بقرہ۔ اور یہ بچوں
قرآن مجید کے صرف ایک پارے میں نہیں 3 پاروں میں ہے، پہلے پارے میں بھی ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے، تیسرے پارے میں جا کر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے پہلے 3 پاروں میں جس سورت کو ذکر کیا گیا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ اس میں شرعی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک کی عظمت و شان کا بھی بیان ہے، انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے۔ تو بچوں اس سورت کی فضیلت جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کتنی برکت والی سورت ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اب اس کی فضیلت بھی سنیں، جو شخص رات کو اسے اپنے گھر میں پڑھے گا، جو شخص سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں رات کے وقت پڑھے گا، شیطان 3 راتوں تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کوئی دن میں پڑھے، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اور جو دن میں اسے پڑھے، جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ کو دن کے وقت پڑھے، 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو سکے گا۔ تو شیطان کے برے اثر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ویسے تو بہت سے وظائف ہوتے ہیں، بہت سے کلمات ہوتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ بھی وہ مبارک سورت ہے، وہ مبارک اللہ کا کلام ہے کہ جس کی تلاوت کی برکت سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، لوگوں کے قریب نہیں آتا۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر موجود تھا تو بھاگ جاتا ہے، جب شیطان بھاگ جائے گا تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے گا نہیں۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سورہ بقرہ کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت لینے کا ایک انداز کیا ہے کہ ہم اس کی کیا کرتے رہیں؟ تلاوت۔ کیا کرتے رہیں؟ جو بچے حافظ قرآن ہیں تو وہ تو روزانہ پڑھیں، بہت اچھا۔ اگر حافظ قرآن نہیں بھی ہے تو قرآن مجید دیکھ کے تو پڑھنا آنا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کر کے جب موقع ملے، اللہ کرے روز ہی موقع ملے، کوئی وقت خاص کر لیں تو سورہ بقرہ کی روزانہ گھر میں تلاوت ہوگی تو بہت ساری برکتیں ملیں گی، حاصل ہوں گی۔ روایت سنتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اور چھوڑ دینا یعنی سورت کو نہ پڑھنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اور شیاطین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ بقرہ اتنی پاورفل ہے کہ جب اس کی تلاوت کر لی جائے تو جادوگر اور شیطان ایسے شخص پر اثر کر سکے گا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید اور بالخصوص سورہ بقرہ کو بار بار پڑھنے، اس کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ جی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ایک ریکارڈڈ تیسرے سیگمنٹ کا، جس میں ہم قرآن مجید میں موجود اشخاص، افراد، شخصیات، پرسنالٹیز اور بہت ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے کسی شے کا، کسی فرد کا، کسی شخصیت کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے ہمارا قرآن۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں جن لوگوں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے آج ہم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آئیے ان میں سے ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ پاک نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پہلے اس پورے یونیورس میں کہیں بھی کوئی بھی انسان نہیں تھا، اور اس دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کی فیملی سے اس دنیا میں انسان آئے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی دا فادر آف ہیومینٹی کہتے ہیں، یعنی تمام انسانوں کے فادر۔ اللہ پاک نے
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ کی پیدائش کی خوشخبری فرشتوں کو دے دی تھی، تاکہ فرشتوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کا مقام معلوم ہو جائے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا، اور اسی دن ان کا انتقال شریف ہوا۔ اور اس دن میں ایک ایسا ٹائم ہے کہ اس وقت اللہ پاک سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی، بس حرام چیز نہ مانگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سارا علم دیا، اور اس علم میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ان کی کوالٹیز سب سکھا دیا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سوچئے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا گیا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، اللہ پاک کے سب سے پیارے نبی ہیں، ان کے علم، ان کی شان کا، ان کے مقام کا لیول کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ پاک کے بڑے پیارے جلیل القدر نبی کا ذکر خیر سنا، جو انسانوں کے والد ہیں، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے انسان ہیں، اور دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والے نبی بھی ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ چونکہ ہم ان کی اولاد سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آدمی۔ ٹھیک ہے، انسان کو آدمی بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آدم والا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام کی مزار پر اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ بڑھنا ہے اپنے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ سوالات جوابات کا سیشن ہوگا، کچھ امتحان ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات کیے جائیں گے، بچے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کون آگے بڑھتا ہے اور کون آگے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پیچھے رہتا ہے، کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون آگے نہیں بڑھتا۔ تو 6 سوالات ہوں گے اور 2 بچے ہوں گے، اور یہاں بچے ماشاءاللہ بہت سارے موجود ہیں، 5 اس طرف اور 5 اس طرف، اور ایک یہاں پر 11ویں کی نسبت سے کتنے بچے ہیں؟ 11۔ تو صرف 2 بچوں کی سلیکشن ہوگی، ایک یہاں سے ایک یہاں سے۔ کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سارے ہی آنا چاہیں گے۔ جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ مبشر، ماشاءاللہ، مبشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری سنانے والا۔ آ جائیں جناب، پھر دیکھتے ہیں آج کیسی خوشخبری آپ سناتے ہیں یا آپ کو سنائی جاتی ہے۔ جی یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے۔ آپ کا نام؟ محمد عفان۔ محمد عفان۔ چلیں جی عفان بھائی آ جائیں مبشر بھائی کے مقابلے میں۔ آپ دیکھتے ہیں آج کون آگے بڑھتا ہے اور کون آگے نہیں بڑھتا۔ بچوں کی تو سلیکشن ہوگی، لیکن سیگمنٹ کا نام ہی ہم نے ابھی تک نہیں بتایا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو تو بتائیں گے مل کے؟ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈنا ہے بچوں کو، ہم ڈھونڈ چکے ہیں جنہوں نے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ بچوں آپ سے 6 سوال ہوں گے، سیم کوسچن ہوں گے، آنسر بھی سیم ہوں گے نہیں ہوں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سوال سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کا جواب جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو آپ یہاں باسکٹ میں موجود پیپرز میں تلاش کریں گے۔ بہت سارے پیپرز ہیں، ان میں آپ کے سوالات کے کہیں نہ کہیں جوابات موجود ہوں گے۔ آپ اپنے مطلوبہ سوال کا مطلوبہ جواب تلاش کر کے بورڈ پر جو نمبر ہوگا سوال کا اس کے حساب سے اس کو پن کریں گے۔ ٹھیک ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نہ کسی سے سننا ہے، نہ کسی سے اشارہ لینا ہے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھا اور کون آگے نہ بڑھ سکا۔ تو تیار ہیں آپ دونوں؟ ماشاءاللہ۔ جی تو پہلا سوال آپ دونوں بچوں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کون سے نبی علیہ السلام کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے حکم اور فضل سے، اجازت سے سب سے پہلے کون سے نبی شفاعت کریں گے مخلوق کی، اپنی امت کی، اور ان کے صدقے میں ہی سب پھر شفاعت کر سکیں گے؟ ماشاءاللہ جواب فوراً دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، دوسرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ کی ابتدا کن کلمات سے ہوتی ہے، کن الفاظ سے ہوتی ہے، وہ بتانے آپ نے۔ بہت آسان سوال ہے ماشاءاللہ، ہم ہر نماز کی ہر رکعت کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں وہ سورت بھی اور وہ لفظ بھی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کون سے شہر میں رہتے تھے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے مبارک شہر میں رہتے تھے؟
آپ کا شہر کون سا تھا، اس کا نام بتانا ہے۔ اللہ پاک اس شہر کی ہمیں بار بار زیارت کرنے، حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ عربی کے حروف تہجی الفابیٹس میں سے سب سے آخری حرف کون سا ہے؟ جو بچے مدری قاعدہ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے سبق میں جو آخری حرف آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے۔ بڑی یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ بڑی یہ عربی میں نہیں ہوتی، اردو میں ہوتی ہے۔ جی پانچواں سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے چوتھے پارے کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید کے چوتھے پارے کا نام بتائیے۔ قرآن مجید کے ہر پارے کا نام یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس پارے کی ابتدا جس لفظ سے ہو رہی ہے وہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ چھٹا اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ نماز میں قیام کرنا، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، ٹھیک ہے، نماز میں قیام کرنا فرض ہے یا شرط ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے۔ نماز میں قیام کرنا فرض ہے یا شرط ہے؟ ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی تو سوالات کا اور جوابات دینے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہم رزلٹ چیک کریں گے کہ کس نے کتنے درست جوابات دیے ہیں۔ جی عفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میں کیا بتاؤں، میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ 6 کے 6 سوالات کے جوابات آپ نے دیے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے۔ جناب پہلے سوال کا جواب تھا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا جواب اللہ پاک ان کو بھی اور ہم سب کو اور کڈز مدی چینل کے تمام ناظرین کو پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ دوسرے سوال کا جواب تھا الحمدللہ، سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ ان کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا شہر مکہ شریف تھا۔ ان کا جواب ماشاءاللہ تینوں درست جواب۔ چوتھے سوال کا جواب تھا یا، حروف تہجی، عربی کے حروف تہجی الفابیٹس میں سے آخری کیا ہے؟ یا۔ ان کا جواب پانچویں سوال کا جواب تھا لن تنالوا البر، چوتھے پارے کا نام لن تنالوا البر ہے۔ ان کا جواب چھٹے سوال کا جواب تھا فرض، نماز میں قیام کرنا، کھڑے ہونا فرض ہے اپنی شرائط کے مطابق جو بھی اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے۔ ان کا جواب تو 6 کے 6 سوالات کے جوابات درست دے کر اس وقت تک آپ آگے ہیں۔ جناب دیکھتے ہیں ہمارے دوسری طرف، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبشر۔ مبشر بھائی ہمیں کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ؟ پھر جی کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ آگے بڑھنے کی پیچھے رہنے کی؟ آگے بڑھنے کی۔ آگے بڑھنے کی۔ چلیں جناب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب تھا الحمدللہ۔ ان کا جواب تیسرے سوال کا جواب تھا مکہ شریف، انہوں نے لکھا عرب شریف۔ میں نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان کا شہر کون سا تھا؟ شہر تھا مکہ، اور مکہ جس ملک کا شہر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرب شریف۔ تو اس لیے ان کا جواب ہم کیا مان لیتے ہیں؟ درست مان لیتے ہیں، کیونکہ مکہ بھی کہاں ہے؟ عرب شریف میں ہے جناب، ٹھیک ہے۔ چوتھے سوال کا جواب تھا یا، ان کا جواب پانچویں سوال کا جواب تھا لن تنالوا البر، ان کا جواب اور چھٹے سوال کا جواب تھا فرض، ان کا جواب تو ماشاءاللہ دونوں طرف مقابلہ برابر رہا، دونوں آگے بڑھ گئے۔ اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو اور کڈز مدی چینل کے ناظرین کو علم کی راہوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید نئے نئے سیگمنٹ لے کر، نئی نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گے، قرآن مجید سے متعلق دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدی چینل، ہمارا مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل